اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر میں حصہ غزل سے ناصر کاظمی کی غزل پڑھیں گے۔ ناصر کاظمی سے متعلق سن لیجئے کہ ناصر کاظمی کی ولادت 1925 میں امبالہ میں ہوئی۔ ان کے والد محمد سلطان انڈین آرمی میں ملازم تھے۔ کتاب کے صفحہ 230 پر ناصر کاظمی سے متعلق جو اہم معلومات فراہم کی گئی ہیں آپ خود انہیں دیکھ لیجئے۔ 1973 میں ناصر کاظمی کا انتقال ہوا۔ برگے نے خشک چشمے کے کنارے، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب اور سر کی چھایا، یہ ان کی کچھ کتابوں کے نام ہیں۔ برگے نے سے اٹھائی ہوئی غزل شامل نصاب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ غزل پہ اور غزل کی تشریح پہ فوکس کریں۔ آئیے ذرا غزل کا مطلب دیکھتے ہیں۔ ہم ایسا کریں گے کہ غزل پڑھیں گے اور ہر شعر کی براہ راست تشریح کریں گے۔ پہلی یعنی کہ ایک ساتھ پوری غزل پڑھتے ہوئے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم مرحلہ در مرحلہ بڑھیں گے آگے۔ سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ سفر منزل شب، رات کی منزل کا سفر۔ ناصر کاظمی کی غزلوں میں قدیم رنگ اور جدید رومانوی رنگ دونوں ملتا ہے، اور چونکہ ناصر کاظمی بھی ترقی پسند غزل گو تھے تو لہذا ان کے نظموں کے اندر بھی علامتی باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے پیچھے بہت گہری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس شاعر میں زندگی کی اضطرابی کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک رات کے سفر کی طرح کٹی ہے، جوں جوں رات ڈھلتی چلی گئی سفر گزرتا چلا گیا، اور پھر یوں ہوا کہ لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ کیا عجیب کیفیت ہے اس شعر کے اندر، ایک مایوسی، ایک درد بہت زیادہ چھپا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سفر منزل شب یاد نہیں، ہم شب کی منزل کی طرف جب بڑھ رہے تھے تو کتنے لوگ ہیں، کتنے ہمارے یار ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے، اب تو یاد بھی نہیں آتا۔ کیا خوبصورت شعر کہ کیا تھا عشق سو ترتیب وار مارے گئے، اسے جرم میں ہم بار بار مارے گئے، بہار آئے تو شاخوں پہ پھول گن لینا، میں کیا بتاؤں میرے کتنے یار مارے گئے۔ ستاروں کا ڈوبنا، بچھڑنا خاموشی سے ہوتا ہے، اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے، شب گزر چکی ہوتی ہے تو رات کی وہ تمام رونقیں غائب ہو جاتی ہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ سفر اور ہجرت، جدائی ایسے اشارے ہیں جو خاص معنی رکھتے ہیں۔ شاعر کو جب اپنا شہر چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، فسادات اور انسانی المیوں کو اس نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، تو پھر ناصر کاظمی کے باطن نے اس طرح کی صدائیں دی۔ اصل میں ناصر کاظمی وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قیام پاکستان کے وقت ہونے والے حادثات کو، فسادات کو، قتل و غارت گری کو، اپنی مٹی سے ہجرت کو دیکھا تھا۔ اور سننے میں، کہنے میں یہ باتیں بہت آسان ہیں، لیکن جن پہ گزرتی ہے وہ اس کرب کی اذیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ اس شعر کو ذرا اس تناظر میں جوڑیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے عزیزان کہ 1947 کی تقسیم سے پہلے جو معاشرے تھے ان میں ان کا اپنا رنگ رکھ رکھاؤ تھا، لیکن یہ جب تقسیم ہوئی اور اس کے بعد لوگوں نے ہجرتیں کی تو ان ہجرتوں کے اندر محبتیں بھی ہجرت کر گئیں، یادیں بھی ہجرت کر گئیں، ایک دوسرے کی تہذیب ہجرت کر گئی، اور یہ دکھ، یہ درد کچھ ایسے بھی نازک دلوں کو چیر گئے کہ جن کا اظہار بعد میں انہوں نے پھر ان دلوں سے نکلنے والی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اولین قرب کی سرشاری میں
کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں. اولی سب سے پہلا قرب نزدیکی، سرشاری نشہ، مصروفیت. اس شعر میں شاعر نے آغاز محبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب انسان نے پہلے محبت جب ہوتی ہے تو پھر انسان کا دل جو ہے وہ ارمانوں کا مرکز بن جاتا ہے. انسان بے خودی اور سرشاری کی اس کیفیت سے گزرتا ہے کہ جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. جب محبت ہوتی ہے اور شروع میں محبوب کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اس دوران دل میں سوائے محبوب کے کوئی اور ارمان نہیں رہتا. کتنے ارمان ہیں جو اب یاد نہیں. محبوب ہی سے جڑے ہوئے ارمان بننا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اب پہلی والی بات نہیں رہی. اب شاعر لذت غم سے آشنا ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب وہ وقت بھی نہیں رہا. اب میں اتنا بدل چکا ہوں کہ جس وقت میں نے بالکل تازہ محبت کی تھی، محبت میں اپنے محبوب کے ساتھ اس قدر میں اس کے قریب تھا کہ میں نے 1000 ارمان رکھے تھے. اس کے ساتھ جیتنے کا سوچا تھا، اس کے ساتھ مرنے کا سوچا تھا، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا. میں نے کتنے خواب دیکھے تھے، کتنے ارمان. لیکن اب تو محبوب کی بات الگ. مجھے تو زندگی کے تلخیوں نے اتنا توڑ دیا ہے کہ مجھے تو وہ خواب بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کون کون سے خواب دیکھے تھے. یہ بہت گہرا کرب ہے. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. تو عزیزان گرامی، یہ شعر سننے میں جتنا آسان لگ رہا ہے، اندر سے اتنا ہی گہرا اس کے اندر درد ہے کہ اے میرے محبوب، جب تجھ سے اولی قرب مجھے حاصل ہوا تھا تو اس دن میرا دل دنیا کے بے تحاشا ارمانوں کا گھر بن چکا تھا. لیکن افسوس کہ اب میں نے اس قدر تلخیاں دیکھی ہیں کہ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ وہ ارمان کیا تھا. دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں. واہ، یہ بھی بہت خوبصورت شعر ہے. دیکھیے گا کہ شاعر بہت دلچسپ ایک سما باندھ رہا ہے یہاں پر کہ میرے محبوب، میرے دل میں ایک چبھن رہتی تھی. مجھے ہمیشہ سے میرے دل کے اندر ایک خواہش سی رہتی تھی کہ کچھ تو کمی ہے، کسی کو تو حاصل کرنا ہے. لیکن کس کو حاصل کرنا ہے اب تو یہ بھی یاد نہیں. یہ طنز ہے، یہ طنز. یہ شعر ایسا نہیں ہے کہ شاعر کو اپنی طلب یاد نہ ہو، بلکہ شاعر یہاں پر حالات کے ہاتھوں اس قدر مارا گیا ہے کہ وہ طنزاً یہ بات کر رہا ہے. ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ میرے دل میں ہمیشہ ایک درد سا رہا کرتا تھا، کسی کی خاطر جس سے بندھے تھے دونوں. وہ غم نہیں رہے ہیں، تم نہیں رہے ہو، ہم نہیں رہے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم آگے چلیں اور دیکھیں تو یہ جو بدلتے ہوئے جذبات ہیں، ان کے پیچھے حوادث زمانہ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. شاعر کو کل تک دل میں جو ایک درد، ایک چبھن، ایک خواہش سی تھی، اب یہ بھی یاد نہیں کہ کس کی وجہ سے، کس کی طلب میں، کس کی خواہش میں یہ درد. کیا قیامت ہے اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر کے شعر میں بھی دکھ، درد اور تنہائی کے ساتھ ساتھ زندگی کے تلخ تجربات کی عکاسی ہو رہی ہے. سخت تلخ تجربات کے بعد شاعر کو زندگی نے ایسی موڑ پہ لا کے پھینک دیا ہے کہ جہاں اب اسے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ اس نے کبھی کسی سے محبت کی تھی، اسے کس کی طلب تھی یہ بھی یاد نہیں ہے. یہ اگر آپ ہجرت کے تناظر میں دیکھیں گے عزیزان تو یہ شعر آپ کو مزید آپ کے ذہنوں کو کلیئر کرے گا. وہ ستارہ تھی
کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں. یہ شعر استعاروں سے بھرپور ہے. پہلے کہا وہ ستارہ تھی، شبنم تھی یا پھول تھی. ایک صورت ہے، وہ صورت کیا تھی، ستارہ، پھول یا شبنم، یاد نہیں. اس شعر میں شاعر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرا محبوب جس کا چہرہ میں بھول چکا ہوں. پہلے یہ بھی شعر میں بھی یہ بات کہتی کہ کیا قیامت ہے اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ ابتدائی محبت میں جب عشق کے ابتدائی دن تھے تب کوئی اور بات تھی. کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ ستارہ ہے چہرہ، کبھی ایسا لگتا تھا کہ شبنم ہے، کبھی ایسا لگتا تھا کہ پھول ہے. ایک صورت تھی عجب یاد نہیں. یہ شعر دل کے ٹوٹنے کے بعد جو سلسلہ ہے اس کی طرف عکاسی کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ پہلے تو شاعر محبوب کے چہرے کو ماضی میں کن کن چیزوں سے تشبیہ دیتا رہا ہے اس کو یاد کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دم بہت واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں نے ماضی میں اس کے بارے میں کیا کچھ سوچا ہے. بھول گئی وہ شکل بھی آخر کب تک یاد کو ہی رہتا ہے. یہاں محبوب کا چہرہ، اس کی خوبصورتی، اس کو بولنے کی وجہ وہ جذبات ہیں جو بدل گئے ہیں. اگر آپ دو جملوں میں اس کی تشریح کرنا چاہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاعر اب دل پھینک اور جذباتی عاشق نہیں رہا ہے، بلکہ زمینی حقائق پر چلنے والا ایک انتہائی مایوس اور ایک انتہائی غمگین معاشرے کا باسی بن چکا ہے. لہذا اسے اس لیے کچھ چیز یاد نہیں رہتی. آگے بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ کیسی ویراں ہے گزرگاہ ہے خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں. یہاں شاعر نے اپنی تنہائی کا نقشہ ذرا مختلف طریقے سے کھینچا ہے کہ اب میں جب بھی کچھ سوچتا ہوں تو میری سوچنے کی جو گزرگاہ ہے، جو راستہ ہے، وہ بالکل ویران ہے. شاعر کہتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب میں محبت کیا کرتا تھا، میں عشق کے مرحلے سے گزر رہا تھا. اس دور میں میرے محبوب کے لب، اس کا چہرہ، اس کی پلکیں، اس کی آنکھیں، ہر چیز پر میں سوچا کرتا تھا، اور جب میں ان پر سوچتا تھا تو خود بخود میرے خیالات کے اندر باتیں آتی جاتی تھی. لیکن اب نہ اس کا چہرہ یاد ہے، نہ اس کے لب یاد ہیں، نہ اس کے گیسو یاد ہیں، نہ اس کی آنکھیں یاد ہیں. جب میں اس کو ہی بھول چکا ہوں تو میرے خیالات میں تو ویران ہونا ہی ہے، کیونکہ ان خیالات میں اس سے پہلے بھی میں نے کسی اور کو جگہ نہیں دی تھی. لہذا اب گزرگاہ خیال یعنی کہ تفکر، میرا فکری زاویہ بالکل ویران ہو چکا ہے. تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رانائی یہ خیال کہاں. شاعر کہتا ہے کہ میرا ذہن تو جس کی وجہ سے آباد رہتا تھا وہ میرا محبوب تھا. جب محبوب کو ہی بھول گیا تو پھر خیالات کیسے. لہذا اب مجھے طرح طرح کے نئے خیالات، محبت کے خیالات نہیں آتے ہیں. بولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں. یہ بڑا خوبصورت اس کی بندش ہے اس شعر کی. بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یہ بہت کس قدر سہل الفاظ میں، سادہ الفاظ میں یہ علامتی باتیں لکھی ہوئی ہیں. شاعر کہتا ہے کہ میں ماضی کے تمام شہروں کو، دیاروں کو بھول رہا ہوں، یعنی کہ میں اپنے ماضی کو بھول رہا ہوں، ایک ایک کر کے میں چیزیں بھول رہا ہوں. وہ بہت سے لوگوں سے ملتا ہے. شاعر کا زندگی میں بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور جب ان کی یاداشت جو ہے وہ اپنے ذہن میں جن کو رکھتا تھا، اب وہی یاداشت شاعر جو ہے اس کو بھول رہا، اور اس حافظے سے ہٹنے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں
جس کو حال کی تلخیوں نے ماضی کے گزرے زمانے کو بلانے کی طرف مائل کر دیا ہے۔ میں ان لوگوں کو بھول چکا ہوں جن سے میں کبھی ملا کرتا تھا، میں ان لوگوں کو بھول چکا ہوں جن سے میں نے محبت کی، میں انہیں بھول چکا ہوں جو مجھے زخم دیا کرتے تھے، میں انہیں بھول چکا ہوں جنہیں میں زخم دیا کرتا تھا، میں انہیں بھول چکا ہوں کہ جن کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا کرتا تھا۔ اب یاد کیسے ہیں؟ جب میں روز ہی ماضی کو بھول رہا ہوں تو وہ یاد کیسے آئیں گے؟ یاد آنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ذہن کے اندر یادوں کے سلسلے کو میں رکھوں۔ جب میرا سلسلہ ہی وہ ہے کہ میرا ذہن تو روزانہ ایک ایک چیز کو بھولنے میں لگا ہوا ہے، تو یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں، تو کیسے یاد آئیں؟ یاد دوبارہ آنے کے لیے بھی تو آخر کوئی سلسلہ ہونا چاہیے۔ میرے ذہن کے اندر ماضی کے دیار بالکل مٹ چکے ہیں، نشانیاں ہی مٹ گئی ہیں، تو میں کوشش کروں تو بھی یہ چیزیں اب مجھے دوبارہ یاد نہیں آ سکتی۔ لہذا یاد کی تلخیاں میرے، اب دیکھیے نا، ایک طرف غالب ہیں کہ جنہیں ماضی بھولتا ہی نہیں ہے، جو اس قدر پریشان ہیں۔ اسی پریشانی کو دوسرے زاویے سے غالب نے بیان کیا۔ غالب اپنے ماضی کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یہاں دوسری طرف ناصر کاظمی کہتا ہے کہ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یعنی کہ مجھے تو یاد ماضی بالکل ہے ہی نہیں میرے ذہن میں، یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں، میں تو کوشش کروں تو بھی مجھے چیزیں یاد نہیں آتی۔ رشتہ جہاں تھا کبھی جس کا خیال، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا خوبصورت شعر ہے کہ رشتہ جہاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں۔ لیجئے شعر دیکھیے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں نے کسی سے محبت کی اور ایسا لگتا تھا کہ اس کا خیال جب تک ہے تب تک جسم اور جان کے درمیان رشتہ ہے، یعنی کہ میں نے جس دن اس کو بھول دیا یا میں نے جس دن اس کو بھلا دیا وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا اور میں مارا جاؤں گا۔ وہ میں جس دن بلا دوں تیرا پیار دل سے، وہ دن آخری ہو میری زندگی کا، یہ آنکھیں اسی روز ہو جائیں ویراں، جو تیرے سوا دیکھوں سپنا کسی کا۔ وہ والی کیفیت تھی ایک دور میں، لیکن اب المیہ دیکھیے گا، المیہ اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں۔ میں اس شعر پر بہت زیادہ یعنی کہ شاعر کی تنہائی کی کیفیت سے لطف اٹھا رہا ہوں۔ آپ بھی ذرا غور کریں کہ رشتہ جہاں تھا کبھی جس کا خیال، ایک وقت تھا میرے محبوب کہ تجھے سوچتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ یہی سوچ میری زندگی ہے، تجھے ایک لمحے کے لیے بھی میں بھلا دوں تو جسم و جان کا رشتہ تعلق ٹوٹ جائے گا۔ آج اس کی صورت بھی یاد نہیں۔ یہ وقت اور حالات نے اس قدر جذبات بدل دیے کہ آج محبوب کی صورت بھی شاعر کو یاد نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ یہ بھی یہاں پر ناصر کاظمی نے اپنے احباب پر، اپنے دوستوں پر، ان دوستوں پر جو فی زمانہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور ایک دوسرے کی خبرگیری نہیں کرتے، تو یہ ان کے اوپر بہت طنز کر کے کہتے ہیں کہ مجھے دوستوں سے کیا گلہ ہو، دوستوں نے مجھے اس قابل پہلے بھی کب سمجھا تھا کہ یاد رکھا جائے، کہ میں اب یہ کہوں کہ وہ اب مجھے یاد نہیں کرتے۔ ماضی میں بھی میرے ساتھ یہی بات تھی، اب بھی میرے ساتھ یہی بات ہے۔ مجھے دوستوں نے پہلے بھی یاد نہیں رکھا تھا جو آج وہ بلا دیں، مجھے دوستوں نے بلایا نہیں، بلایا اسے جاتا ہے جسے یاد کیا جائے، انہوں نے مجھے پہلے کبھی یاد رکھا ہی نہیں تھا، لہذا ابھی بھی وہ مجھے بھولے نہیں ہیں۔ ایک ذرا سا دوستوں سے کام کیا ہم کو پڑا، ہر کسی کو اپنے اپنے کام یاد آنے لگے،
اپنے اپنے کاموں میں مگن. ان دوستوں کو کیا خبر، انہوں نے تو پہلے بھی ہمیں کبھی یاد نہیں کیا، تو ابھی کیسا گلا کرنا، کیا شکوہ. یاد ہے سیر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں. غزل کے مقطع میں شاعر کہتا ہے کہ اچھے دن تو یاد ہیں، ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم بارونق محفلوں میں رہا کرتے تھے، ایک وہ وقت تھا کہ جب سارے احباب ساتھ تھے، وہ بالکل یاد ہے مجھے. شاعر کہتا ہے کہ مجھے ماضی کے اچھے دن کچھ یاد ہیں، لیکن ایک دم زندگی بدل گئی، اچانک شام ہو گئی، ایک دم ہمارے دل کیوں بجھ گئے، اس کا سبب یاد نہیں ہے. یہ شاعر یاد رکھنا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اس کے یاد رکھنے میں تلخیاں زیادہ ہیں. ان اشعار کو یہیں پر سمیٹ کر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے. یہیں پر اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.